يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ یہ نوٹ کیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنی میں آیا ہے۔ ایک اس کے معنی ہے کوئی شخصیت، مکمل شخصیت، کسی کی ذات پوری کی پوری ذات۔ اب شخصیت انسان کی بھی ہے اور ایک شخصیت، ایک ذات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، لہذا یہ لفظ اگرچہ انسانی شخصیت کے لیے تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن میں صرف یہ نوٹ کرا لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے۔ حالانکہ ایک اعتبار سے یہ لفظ جو ہے گھٹیا معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، کیونکہ اس سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ، ایک پوری شخصیت، جس کو اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے دی انفائنائٹ ایگو، وہ جو ایک خودی ہے، انائے کبیر وہ ایک ذات ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ صرف کوئی وجود مطلق نہیں ہے، وہ صرف کوئی روح کائنات نہیں ہے، وہ صرف کوئی بے جان مادہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، مکمل شخصیت، مکمل ذات، انائے کبیر، وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے۔ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 28 اور نمبر 30 میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اس سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ کی ذات کے لیے 2 مرتبہ نفس کا لفظ آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی 2 جگہ پر، آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 54۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب کر لی ہے رحمت، رحمت کو اس نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر واجب کر لیا۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنا آپ، اپنی ذات، اس کے لیے انسانوں کے لیے تو بے شمار مرتبہ لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق 4 جگہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی، لکھ لی۔ تو یہ 4 مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں ذات باری تعالیٰ پر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے۔ اور ایک اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ یہ نوٹ کرا دوں کہ یہ اصول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ اب دیکھیے یحذرکم اللہ نفسہ 2 جگہ آ گیا، ایک ہی صورت میں سورہ آل عمران میں کتب علی نفسہ الرحمہ یا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ بھی 2 مرتبہ آ گیا سورہ انعام میں۔ تو ایک مفہوم تو لفظ نفس کا ہے کسی کی شخصیت، کسی کی ذات، پوری کی پوری شخصیت پر لفظ نفس کا اطلاق۔ دوسرے معنی میں انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کمپوزٹ ہے، مرکب وجود ہے انسان کا۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ خاکی الاصل ہے، زمین سے، مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے جو ہے یہ وجود میں آیا ہے، کلے سے۔ اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، وہ عالم امر سے متعلق ہے، اس کا ایک خصوصی ربط اور تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ دونوں بڑے متضاد ہیں اپنے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے اوریجن کے اعتبار سے بھی۔ ایک کا منبع زمین ہے، ایک کا جو بھی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ عالم علوی ہے، وہ بلند عالم ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حیوانی پہلو کا اگر خلاصہ اور لب لباب آپ کہیں گے تو وہ ہے جان، حیات، جو حیوانات میں بھی ہے۔ کتے میں بھی جان ہے، بلی میں بھی جان ہے، گھوڑے میں بھی جان ہے، گدھے میں بھی جان ہے، گھاس کے تنکے میں بھی جان ہے۔ یہ تمام جو ہے، چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے وہ حیواناتی حیات ہو، زمینی حیات جو ہے، اس میں زندگی جو ہے قدر مشترک ہے۔ انسان کا بھی جو حیوانی وجود ہے وہ صرف جسم نہیں، جسم جمع حیات،
یہ زندگی جو ہے یہ ہے در حقیقت جو حیوان انسان ہے. تو اس کا چونکہ لب لباب جو ہے اس حیوانی وجود کا وہ ہے جان، لائف، حیات. اس لیے سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ روح قبض کرنے کا لفظ بھی میری زبان پر آ گیا غلط العام کے اعتبار سے، حالانکہ اس وقت جان قبض کی جاتی ہے، جان نکالی جاتی ہے، روح کا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں عذاب دیا جائے گا جو رسوائی والا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. تو جان جب نکلتی ہے اس حیوانی وجود میں سے تو وجود تو یہی رہ گیا، جسم تو رہ گیا یہ، لیکن جسم تو در حقیقت مٹی کا ایک ڈھیر ہے، مٹی سے آیا ہے. اس کا جو اصل حاصل ہے خلاصہ، جیسے کہ کتے میں اس کی جان جو ہے وہ اصل شے ہے، ورنہ اس کے بعد جو ہے گل سڑ جائے گا اور اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اسی طرح حیوانی وجود جو انسان کا ہے اس کا بھی اصل لب لباب جان ہے، حیات ہے، لائف ہے. باقی ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو تحلیل ہو کر اور منتشر ہو کر مٹی میں مل جائے گا. تو جان کے لیے بھی اس قرآن مجید میں لفظ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اور یہی دوسرا پہلو ہے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اور جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں لفظ آیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. چونکہ یہ حیوانی وجود ہے انسان کا، تو جو حیوانی جبلتیں ہیں، جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو محرکات عمل ہے حیوانی، وہ سب کے سب اس کے ساتھ متعلق ہیں. یہ ہمارے حقیقی وجود کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے. یہ آدھا وجود ہے انسان کا جو حیوانی وجود ہے. اس اعتبار سے اس کے لیے نفس کا لفظ آیا، لیکن نفس کے ساتھ صفت آئی ان النفس لامارۃ بالسوء، جس کے لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر، خاص طور پر صوفیانہ لٹریچر میں نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ ترکیب اس طور سے نہیں آئی. النفس الامارہ یہ لفظ نہیں آیا، ان النفس لامارۃ بالسوء. یعنی یہ جو حیوانی نفس ہے انسان کا یہ تو لازماً برائی کا حکم دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے کہ یہ اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، اسے تو اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن درکار ہے. پھر یہ کہ وہ فی نفسہ ہی وہ گوشت جو ہے چاہے بکری کا ہے اور چاہے وہ سور کا ہے، نفس کو تو اس سے بھی تعلق نہیں. پھر بکری کا بھی ہے تو حلال ذریعے سے کمایا گیا یا حرام ذریعے سے کسی کی جیب کاٹ کر جا کر بکری کا گوشت خرید لیا گیا، ان چیزوں سے نفس کو بحث نہیں. اسے تو جو بھی ٹینشن اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، بھوک کا ٹینشن انسانی نفس کے اندر، اسے اپنی تسکین چاہیے اور وہ تسکین پیٹ کو بھرو. اسی طرح شہوت ہے، جنسی جذبہ ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں حرام راستے سے ہو، حلال راستے سے ہو، برائی سے ہو، بھلائی سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے، اسے اس کی کوئی غرض نہیں. تو یہ جو انسان کے جو حیوانی جبلتیں ہیں، حیوانی انسٹنکٹس ہیں، یہ جو اس کے محرکات عمل ہیں حیوانی، یہ رجحانات و میلانات جو حیوانی ہیں، یہ چونکہ اندھے ہیں، انہیں خیر اور شر اور انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہے، لہذا ان کے لیے فرمایا گیا یہ تو برائی کا حکم دیں گے. پھر ان کے اندر بعض وہ جبلتیں بھی ہیں جیسے کہ ایڈلر نے جس کو کہ آئیڈینٹیفائی کیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، انسان چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے، دوسروں پر تفوق، حب تفوق. اب اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جائز راستے سے ہو، ناجائز سے ہو، لوگوں کے حقوق تلف کر کے ہو، لوگوں پر اپنا جو ہے قہاری اور اپنے جبر کو مسلط کرنے سے ہو، لیکن چاہتا ہے انسان کہ اسے تفوق اور فوقیت حاصل ہو جائے. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جدید نفسیات جو ہے وہ انسانی شخصیت یا نفسیات انسانی کے صرف اس پہلو سے بحث کرتی ہے، چونکہ روحانی وجود اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے خارج ہے. نظر آنے والا وجود یہی ہے. ایکسپیریمنٹ کا اگر موضوع بن سکتا ہے یہی وجود بن سکتا ہے. آج کل کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے، وہ اس کا اصل اس کی اساس فزیولوجی پر ہے. علم عضویات جو ہے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کا وظائف الاعضاء یہ اس کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے سائنٹیفک اب تحقیقات ہوتی ہیں. نظریاتی پہلو اس میں بہت کم رہ گیا ہے، اصل جو ہے عضویاتی پہلو ہے اور سائنٹیفک اور حقائق کے پہلو ہے. تو ظاہر بات ہے اس کا موضوع بنے گا انسان کا یہ حیوانی وجود.
یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحلیل کر سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے جدید نفسیات کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات جو ہیں، جدید نفسیات کے ماہر، انہوں نے واقعتاً بڑی گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے. اگرچہ جو اس پر انہوں نے پھر جو نظریات ڈیولپ کیے ہیں، چونکہ یکرخا مطالعہ ہے ان کا، انسان کی پوری شخصیت تو ان کے موضوع غور و فکر کا موضوع ہی نہیں ہے. انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے دائرہ تحقیق و تجسس میں آتا ہی نہیں، لہذا وہ یک طرفی بات ہے. جیسے کہ دجال کے بارے میں، فتنہ دجالیت کے بارے میں کہا کہ وہ یک طرفہ ایک ترقی ہے انسان کی، مادی علم کی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، روحانیات و اخلاقیات جو ہیں وہ پستی میں چلے جا رہے ہیں. ایک آنکھ والا معاملہ ہے، وہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے. چاہے وہ فرائیڈ ہو، چاہے وہ ایڈلر ہو، چاہے وہ میکڈوگل ہو، چاہے وہ ینگ ہو، چاہے وہ مارکس ہو، ان تمام مفکرین نے نفسیات انسانی کا جو جائزہ لیا ہے تو ایکویٹی آف آبزرویشن جس کو ہم کہیں گے، ایکویٹی آف ویژن، دیکھا بہت ہے، بہت ایکیوٹلی مشاہدہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اس پر پھر جو نظریات انہوں نے بنائے ہیں میں ان کی تائید نہیں کر رہا، اس وقت جو تحسین کر رہا ہوں وہ صرف ان کے گہرے مشاہدے کی. لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان کا یہ سارا مطالعہ انسان کی حیوانی نفسیات سے متعلق ہے. انسان کی اصل انسانی نفسیات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کے روحانی وجود سے متعلق ہیں، اس کے ضمن میں وہ در حقیقت ان کی تحقیق اور جستجو کا میدان ہے ہی نہیں. اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اصلاً اسلام اور قرآن نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کمپوزٹ وجود ہے، حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود. لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اور ہے انسان کے اندر جو ان دونوں کے بین بین ہے. انسان کا ایک وجود روحانی وجود، ایک حیوانی وجود، حیوانی داعیات، حیوانی محرکات، حیوانی رجحانات، حیوانی میلانات، حیوانی محرکات عمل، روح اس کے تقاضے، اس کی پل، وہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو، یہ پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان کو. لیکن ان دونوں کے مابین ایک پل اپورڈ ہے، ایک پل ڈاؤن ورڈ ہے. دونوں کے مابین ایک اور لطیف حقیقت ہے انسانی وجود کی جس کو کہا جاتا ہے قلب. اب یہ لطیف حقیقت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، صوفیہ اسی کو استعمال کرتے ہیں لطائف. لطائف ثلاثہ کا میں قائل ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے ان کا ثبوت ملا ہے. بعض صوفیہ نے لطائف خمسہ، لطائف ستہ، وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر گفتگو کی ہے. لیکن بہرحال میں یا تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں. بہرحال مجھے قرآن مجید کے اندر ان کا سراغ نہیں ملا. نفس جس کے بارے میں پوچھ چکا، اور جدید ماہرین نفسیات کی ساری گفتگو، بحث، تفتیش، تجسس وہ صرف اسی سے متعلق ہے. لطیفہ روح جو بلند ہے اور لطیفہ قلب. اب میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ ان کا ایک بڑا ہی ایک ربط قائم ہوتا ہے جو فرائیڈ نے جو 3 لیولز معین کیے ہیں انسانی شخصیت کے. اور یہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ میں اس کے مشاہدے کی گہرائی کا اور ایکویٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. اگرچہ جو نظریات اوپر اس نے بنائے ہیں وہ بڑے گمراہ کن ہیں، لیکن بنیادی آبزرویشن صحیح ہے. انسانی نفس میں اس کے محرکات کے اعتبار سے 3 لیولز آئیڈینٹیفائی کیے فرائیڈ نے. لوئسٹ ہے اڈ اور لیبیڈو. اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی جبلتیں، حیوانی تقاضے، انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا جو میلان ہے، اس کا جو رجحان ہے، یہ کیا ہے؟ اڈ اور لیبیڈو، جس کا تعلق ہے بطن سے، فرج سے، حیوانی تقاضوں سے. اس سے بلند تر سطح پر وہ کہتا ہے ایگو، خودی. کوئی اور شے ہے جو کنٹرول کرتی ہے لیبیڈو کو، اڈ کو، لیبیڈو کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے انسان کے اندر جس کو وہ ایگو سے تعبیر کرتا ہے. اور اس سے اوپر ایک اور شے کو آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کو وہ تعبیر کرتا ہے سپر ایگو. اس ایگو سے اوپر بھی ایک ایگو ہے، ایک اور بلند تر خودی ہے. ایک خودی عام ہے اور ایک خودی اس سے بھی بلند ہے، سپر ایگو. اس سپر ایگو کی جو توجیہ اس نے کی ہے وہ گمراہ کن ہے. لیکن میں جو اس وقت اس کی صرف تعریف کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ 3 لیولز کو جو اس نے آبزرو کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا، یہ بھی اس کے مشاہدے کی گہرائی جو ہے اور اس کے اوپر دلالت کرتا. ان لطائف ثلاثہ جو کورسپونڈنگلی قرآن مجید میں آئے ہیں وہ نفس امارہ یا حیوانی نفس، یہ ہے اڈ یا لیبیڈو.
ایگو یہ قلب ہے، لطیفہ قلب، اور سپر ایگو یہ در حقیقت لطیفہ روح ہے۔ یہ تین لطائف ہیں انسان کے اندر۔ اب نوٹ کیجئے اس کو، روح کا مسکن ہے قلب، روح مکین ہے قلب کی، اور باقی پورا وجود حیوانی جو ہے وہ گویا کہ وہ انسان کے اڈ یا لیبیڈو سے عبارت ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ اب قرآن مجید جو ہمارے سامنے حقائق بیان کرتا ہے، ان کو اگر اس ترتیب سے میں بیان کروں تو یوں ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے۔ ہمارے وجود میں ارادہ جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ دل ہے، قلب۔ وہ جو غالب نے کہا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں مانتا، دل نہیں راغب ہو رہا۔ دل مان جائے تو بس پھر تو ہر معاملہ درست ہو جائے گا۔ یہ دل جسے ہم کہتے ہیں یہ قلب منبع ارادہ ہے۔ البتہ اس قلب کے اوپر، اور دیکھیے لفظ قلب کیا ہے، قلب کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بدلنا۔ جیسے اس دل کو میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہ ہمارے جسم کا ایسا عضو ہے، یہ قلب، اسے کبھی آرام نہیں ہے، باقی تمام اعضاء کو آرام ملتا ہے، ہمارے تمام خلیات جو ہیں انہیں آرام ملتا ہے، دماغ بھی آرام کرتا ہے، کم سے کم 2-3 گھنٹے سوتا ہے، نہ خواب دیکھتا ہے نہ کچھ اور سوچتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا آرام پورا ہو جاتا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا۔ آپ سو رہے ہیں لیکن خواب دیکھ رہا ہے، وہ دماغ چل پڑا اس کی مشین، لیکن کچھ عرصہ اسے آرام کا درکار ہے، سوائے اس قلب کے کہ اس کے آرام کا مطلب موت ہے، فزیکل ڈیتھ۔ لہذا یہ ہر وقت کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی وہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہر وقت تبدیلی کی کیفیت ہے۔ تو اس سے بھی ایک اس کے لفظ کا مناسبت قائم ہوتی ہے اس کی حقیقت کے ساتھ۔ اس قلب کے اوپر 2 اثرات پڑتے ہیں، ایک طرف روح کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نفس امارہ کی پل ہے اس پر، اور اس کو صحیح تر تعبیر کریں گے ہم ایمانی حقائق کی روشنی میں کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر روح انسانی ہے، جو روح ربانی ہے حقیقت کے اعتبار سے، نفخت فیہ من روحی۔ یا تو یہ قلب جو ہے شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے جس میں سے اس روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ نفس امارہ کی گرفت نہیں ہے قلب پر، بلکہ جو انوار روح ہیں، روح کے انوار وہ قلب کے آئینے میں سے، شفاف آئینے میں سے چھن چھن کر باہر آ رہے ہیں اور پورے وجود کو منور کر دیا ہے۔ یا یہ ہے کہ اڈ یا لیبیڈو نفس امارہ کا اتنا تسلط ہو گیا ہے قلب پر، اس کی شہوت، اس کی خواہشات، اس کی دنیاوی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، طول عمل ہے، اس سب نے اس قلب کو سیاہ کر دیا، یا جیسے حدیث میں آتا ہے قلب کو بند کر دیا۔ حضور نے باقاعدہ مٹھی بند کی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک داغ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داغ پڑ گیا، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے داغ، توبہ نہیں کرتا تو داغ پر داغ، یہاں تک کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اب روح جو ہے اندر دفن ہو گئی، اس کا نور اب نکل کر وجود انسانی میں سرایت نہیں کر سکتا۔ اب یہ ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، وجود حیوانی جو ہے اس کے اندر اب کوئی نورانیت باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کو حضور نے فرمایا پھر دل بند ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ جب کسی تھیلی کو بند کر دیتے ہیں تو اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اب کوئی شے اس میں نہ نکلے گی نہ اس کے اندر داخل ہوگی۔ تو دل میں سے نہیں نکل سکتے انوار روح کے، اور دل میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی نصیحت، کوئی موعظت، اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ قلب انسانی پر فیصلہ کن غلبہ ہو گیا ہے۔ جو حیوانی میلانات ہیں، ظلمات نفس ہیں، انہوں نے ایسا تسلط کر لیا ہے کہ یا تو یوں کہیے کہ اس پر کوٹنگ آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے دل کے اوپر، یا وہ دل کا جو باہر کا حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے، اتنا بند ہو گیا ہے دل کہ اب اندر جو روح ہے وہ دفن ہو کر رہ گئی۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، لفظ دفن میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا آگے ہم چلیں گے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دسا یا دسو کے معنی ہے کسی شے کو دفن کر دینا، یہ لفظ آگے آ جائے گا، تیسری ہی صورت ہے، بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہفتے کو ہم یہ سورۃ الشمس پڑھیں گے۔ اور یا پھر دوسری شکل ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر آئینہ قلب صاف اور شفاف ہے تو روح کے انوار اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس نے پورے وجود حیوانی کو منور کر دیا ہے۔ یہ ہے 2 ایکسٹریم کنڈیشنز۔ اس دوسری کنڈیشن کی ایکسٹریم صورت جو ہے
وہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ نفس تھا نہیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جو ہے جسمانی تقاضے تھے نہیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی یا آپ کے اندر جو ہے وہ جنسی تقاضا نہیں، سب تھے، لیکن یہ کہ اس سب کے اوپر روح محمدی کے انوار ایسے فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکے تھے کہ پورا وجود نورانی ہو چکا تھا۔ اس اعتبار سے حضور کو اگر نور مجسم کہا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس معنی میں۔ وہ جس کو آگے بڑھا کر جو فلسفے اس پر ایجاد کر لیے گئے وہ علیحدہ شے ہے، لیکن اس معنی میں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اس کی نورانیت قوی ہے، اور جو نفس ہے وہ حضور نے اس طور سے اس پر قابو پا لیا کہ روح کے انوار سے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ منور ہو گیا۔ اس کے لیے سورہ نور کی وہ جو رکوع ہے، 5واں رکوع، اس میں جو تعبیر آئی ہے اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے، نور علی نور۔ یہ تو انوار ہی انوار ہیں پورے وجود کے اندر، بتمام و کمال تو یہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اسی راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے۔ نور کی انٹینسٹی تو وہ نہیں ہوگی جو نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ پورے وجود انسانی کا نورانی ہو جانا کم تر انٹینسٹی کے ساتھ، یہ بالکل معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور دوسری جو ایکسٹریم کیفیت ہے اس کے لیے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں۔ نور جو ہے روح کا وہ تو دفن ہو چکا، اس کے اوپر تو قلب کے اوپر کرسٹ آ چکا، سختی آ چکی۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے، یا آئینہ قلب سیاہ ہو چکا، زنگ آ چکا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ سورہ مطففین میں ہم پڑھا ہے، یا حضور نے جیسے فرمایا کہ دل بند ہو گیا، اب اس پر مہر کر دی گئی۔ یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض۔ البتہ ایک تیسری کیفیت ہے بین بین، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ یوں سمجھئے کہ 90% انسان اسی کیفیت میں ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جن پر اس طریقے سے حیوانیت کا غلبہ ہو چکا ہو کہ کوئی خیر کا وجود ہی نہ رہے، یہ بھی ایکسٹریم لوگ کم ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی جھوٹی نیکی، ملمے کی نیکی، دکھاوے کی نیکی، ڈاکوؤں کے ہاں، جیب کتروں کے ہاں، بستہ الف اور بستہ بے کے بدماشوں کے ہاں، رنڈیوں کے ہاں، یعنی آبرو باختہ عورتوں کے ہاں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ محرم آیا تو کالے کپڑے پہن کر اور وہ سبیلیں لگائیں گی اور آئیں گی اور تازیوں میں کچھ نہ کچھ ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس کا انسان اہتمام کرتا ہے۔ اسی کا ذکر آ رہا ہے سورہ بلد میں، اہلکت مالا لبدا، میں نے تو بڑا مال لگا دیا، خرچ کر دیا، میں نے تو خیر کے کاموں میں، بھلائی میں، مسکینوں کو کھلانے میں بڑے بڑے لنگر کھولے۔ یہ سب کام ہے کس کے ساتھ؟ بدی کے ساتھ۔ بدی بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور بھی جو بھی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، لیکن مسجدوں کو چندے بھی دیے جا رہے ہیں، دارالعلوموں کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے۔ تو اکثر و بیشتر آپ کو ملے گا گڈمڈ معاملہ کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہے اور کچھ بدی کی طرف بھی ہے۔ یہ ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے نفس لوامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس لیے کہ یہ روح جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر؟ یا تو مثبت اثر ہے، نیکی کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے کہ اس کا منبع جو ہے وہ خیر کل ہے، ذات باری تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے تو خیر کی طرف بلائے گی۔ دوسرے یہ، اور اسی اعتبار سے مغرب کے فلسفے میں ڈیوائن سپارک کا جو لفظ آتا ہے ادب میں، انسان کے اندر ایک روح ملکوتی ہے، ایک شعلہ ملکوتی ہے، حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے انسان اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی موجود ہے، ڈیوائن سپارک موجود ہے۔ حیوان کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی کتا اپنی ہڈی پر دوسرے کتے کو بس پڑتے نہیں آنے دے گا، لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہو اور کوئی اور بھوکا آئے تو وہ آدھی اس کو دے دے یا چوتھائی دے دے، کچھ نہ کچھ دے دے۔ معلوم ہوا کہ انسان حیوان سے ممیز ہے، انسان کے اندر کوئی اور شے ہے، حیوانی جبلتوں اور حیوانی تقاضوں سے بلندتر کوئی حقیقت انسان کی ہے، جس کو کہ مغرب کے ادیبوں نے بھی مانا اور اسے کہا ہے کہ وہ ڈیوائن سپارک ہے۔ بہرحال نفس، یہ جو روح ہے انسان کے اندر، اس کا مثبت تقاضا کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت، اور منفی اس کا مظہر کیا ہے؟ جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ملامت، اسی کو آپ کہتے ہیں کانشنس، اسی کو آپ کہتے ہیں ضمیر، اسی کو قرآن نے کہا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہماری صوفیانہ اصطلاحات ہیں، نفس امارہ سے مراد ہمارا حیوانی وجود،
جو بلائنڈ ہے اسے خیر شر سے، حلال حرام سے، جائز ناجائز سے کوئی بحث نہیں. اگر یہ غالب آ گیا تو ظلمات بعضها فوق بعض، کوئی ملمے کی نیکی بھی نظر نہیں آئے گی، جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی. اور دوسرا کیا ہے، اگر انسان کچھ خیر کی طرف بھی چلتا ہے اپنی روح کے تقاضے کے تحت، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، نفس کا غلبہ ہو گیا، شہوات کا غلبہ ہو گیا، خواہشات کا غلبہ ہو گیا، بری حرکت سرزد ہو گئی، تو پھر اندر سے وہ روح جو ہے ملامت کرتی ہے، وہ ضمیر جو ہے مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا. یہ نفس لوامہ ہے. اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ نفس کی اس سے ایک بہتر اور اعلیٰ تر شکل ہے. بلند ترین شکل جو ہے وہ نفس مطمئنہ، جبکہ انسان کی روح کو تمکن حاصل ہو جائے وجود انسانی پر. نفس ہے لیکن نفس اب انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا، جس کو حضور نے تعبیر کیا ہے. چونکہ اس کی کامل مثال میں عرض کر چکا ہوں، صرف ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. یعنی وہ شیطان بھی ہے، وہ نفس بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے، میں قابو یافتہ ہوں. اور جب قابو یافتہ ہوں تو میری روح جو ہے اس کے انوار میرے پورے وجود کو منور کیے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جس کو نفس مطمئنہ. یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسرا لفظ اب ایڈ کریں. مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. ابھی تک میں نے عرض کیا ہے کہ نفس کا لفظ مکمل شخصیت کی توجیہ کے لیے بھی آتا ہے، تعبیر کے لیے. نفس ہمارے صرف حیوانی وجود کے تقاضے کے لیے بھی آتا ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب ہے ہماری جان، اور اسی معنی میں وہ نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر نفس بحیثیت کل جب آئے گا تو نفس مطمئنہ یہ پوری انسانی شخصیت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کا لطیفہ روح جو ہے اس درجے غالب آ چکا ہے پورے وجود پر کہ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر ہو گیا، اور تمکن حاصل ہو گیا اس کے پورے وجود پر، حکمرانی اور تسلط جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے روحانی وجود کا. اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ اطمئنان، یہ ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو اطمینان لکھتے ہیں یہ کے ساتھ، عربی میں اصل میں یہ لفظ ہے اطمئنان حمزہ کے ساتھ. هو الاستقرار والثبات، کسی چیز پر جم جانا، یہ ہے در حقیقت اطمینان کا اصل مطلب. اس اطمینان کے دو رخ ہیں، اور یہ میں اس مرتبہ اپنے حقیقت ایمان والی بحث میں ایمان کا امن سے تعلق اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس مرتبہ کے محاضرات میں. انسان کو دو قسم کے اطمینان درکار ہیں، ایک ذہنی اطمینان اور اس کو ہم ذہنی سکون سے بھی تعبیر کرتے ہیں، ایک قلبی اطمینان یا قلبی سکون. اسے اطمینان کہیں، سکون کہیں، امن کہیں، تینوں الفاظ یہاں ہم معنی ہو جائیں گے. ذہنی اطمینان، قلبی اطمینان، ذہنی سکون، قلبی سکون، ذہنی امن اور قلبی امن. ذہنی امن کیا ہے؟ اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے. اللہ ہے، ہسٹ، اللہ ہے، مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ جب ہے ہو جاتا ہے، اب اس میں شکوک نہ رہے، شبہات نہ رہے. وہ بات نہ ہو کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، یہ نہیں. بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پھر شک ہرگز نہ کرے. یہ ہے ذہنی اطمینان. انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مبدأ و معاد. جس کے لیے میں نے وہ شعر سنایا بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کی سی ہے. ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا، میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا، جس کی یادداشت کہیں، میموری جو ہے اس کی کہیں اثناء سفر میں اس کی زائل ہو گئی، اسے یاد ہی نہ رہا. اس کی کیفیت کیا ہے؟ نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں. البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمیں، کیا معلوم کہاں جا کے رک جائے گی. یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے
کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. یہ اسکیپٹسزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت ہے، ارتیابیت ہے، اس شکوک ہیں، شبہات ہیں، کسی شے پر یقین نہیں. یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا. اور قلبی اطمینان کیا ہے؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن. نہ خوف رہے نہ حزن رہے. کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا، تو کس بات کا خوف؟ جو ہوگا خیر ہوگا، اس لیے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ڈر کس کا؟ اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، اس میں یقیناً خیر ہے. راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پر انسان راضی ہے. زوال خوف و حزن یہ ہے قلب کا اطمینان. تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا. یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے. اسی کے لیے دوسری اصطلاح احسان ہے. احسان اس کا عملی پہلو ہے، اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اطمینان والی، ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا، دل بھی قائم. اس کے اندر خوف اور حزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا ایک طبعی سا اثر